السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عرش اعظم سے آخری کلام ربانی کی دوسرے نمبر کی سورۃ البقرہ کی 83 نمبر کی آیت کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی۔ اللہ قبول فرما لے اس سے بھی اور آپ سے بھی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا احکامات موجود ہیں، کون سے ڈائریکٹیوز ہیں، کون سے احکامات کی سیکوینس ہمیں دی جا رہی ہے اور کس طرح ہمارے پریفرنسز ہونا چاہیے، کن چیزوں کو ہم نے اہمیت دینا چاہیے، اور وہ جو کرونالوجی یا سیکوینس ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ خطاب یہاں سورۃ البقرہ کے اس حصے میں بنی اسرائیل سے ہے۔ یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نچھاور کی تھی اور جن کو فرمایا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں میں نے تم کو فضیلت دی ہے، اور انہی میں بادشاہ اور انہی میں انبیاء اور ایک سلسلہ جو ہزاروں سال تک پھیلا ہوا ہے، اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک دور ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقوام سے، قوموں سے، گروپ سے خفا ہوتے ہیں اور اللہ کا غضب ان پر ٹوٹتا ہے، اور پھر وہ رسوا ہوتے ہیں۔ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کن وجوہات کے بنا پر اللہ کی ناراضی کے مستحق بنتے ہیں وہ، اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ان کو پریفرنس دیا جاتا ہے دنیا میں دوسروں پر، یہ خطاب کیا جا رہا ہے تاکہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد رہتی دنیا تک ہر گروپ آف پیپل کو پتہ ہو کہ اللہ کی ناراضی کے اسباب کیا ہیں اور اللہ کا فیور حاصل کرنے کی ذرائع کیا ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اہل کتاب سے جو میثاق لیا جاتا ہے، جو ہر اہل کتاب سے لیا گیا، ظاہر ہے کہ ہم سے بھی یہی میثاق لیا گیا ہے کتاب اللہ میں۔ پہلے اس کو اس آیت شریفہ کے ترجمے پر نظر کر لیں۔ ترجمے سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا بات اس میں فرمائی گئی اس کو ہم اپنی زبان میں ادا کر سکیں، اس لیے کہ وہ کلام ہمارا ہوگا، جبکہ ہم نے ابھی جو عربی پڑھی وہ عرش اعظم سے نازل شدہ الفاظ ہیں۔ اس کی روحانیت الگ ہے، اس کی چاشنی الگ ہے، اس کا دل پر اسٹرائکنگ ریٹ بالکل الگ ہوگا، جو انسانی کلام میں بالکل ممکن نہیں۔ آئیے ہماری اپنی زبان میں اس آیت بینہ کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے میثاق یا پکا عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ بیسٹ بیہیویئر کرو گے، اور یہی بیہیویئر تمہارا ہونا چاہیے قریب والوں سے، رشتہ داروں سے، اورفن اور یتیموں سے، مسکینوں، غریبوں، ناداروں سے، اور انسان سے حسین پیاری بات کرنا، اور قائم کرتے رہنا عبادات اور دیتے رہنا چیریٹیبل ڈیوز، زکوٰۃ۔ پھر تم پلٹ گئے، اس میثاق سے تم پلٹ گئے، لیکن تھوڑے ہی تم میں بچے جنہوں نے یہ حرکت نہ کی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ان احکامات کو اگنور کرنے لگے۔ اسی پر انشاءاللہ آج بات ہوگی کہ یہ سیکوینس کیا ہے، نیکیوں کی سیکوینس کیا ہے، کس طرح ہمیں اس کے اوپر میں چلنا ہے۔ ایک لسٹ میں آپ کو دوں وہ قابل قبول ہونا چاہیے، یا ایک لسٹ اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو دے رہے ہوں وہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ میری اپنی لسٹ میرے اپنے من کی ہوگی، بعض چیزوں کو میں ایمفسائز کر جاؤں گا، بعض چیزوں کو میں ہائی لائٹ کر جاؤں گا، بعض چیزیں میری توجہ سے دور ہو رہیں گی۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے ممکن ہے، لیکن وہ لسٹ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اسی سے ایک بیلنس معاشرہ تیار ہو سکتا ہے۔
اسی سے نیکیوں کی ایسی بہار اور ایسی فصل آ سکتی ہے کہ ساری دنیا لہلہا اٹھے۔ لیکن اس سیکوینس کو ہم کو سمجھنا ہوگا، ان چیزوں کو پریفرنس دینا ہوگا جن کو اللہ نے ابتدا میں بیان کیا، اس پر غور کرتے رہنا ہوگا کہ کون سی چیز کیا زیادہ اثر کرتی ہے۔ یہ آیت بینہ جس کا ہم نے ترجمہ کیا اور سمجھنے کی کوشش کی، آئیے اس کی روشنی میں ان آیات بینات کو بھی ہم قرآن شریف میں دیکھیں جہاں نیکیوں کی لسٹ آئی ہوئی ہے اور وہ ہم سے خطاب ہے، ہم سے بھی یہی بات کہی گئی، وہی فرمان الہی ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی ہر کتاب میں وہی فرمان رہے اور وہی سیکوینس رہی، تمام انسانیت کے لیے ایک رب العالمین ہے، ایک یوم آخرت ہے، ایک ہی حشر کا دن ہے، ایک ہی حساب اور میزان کا ہے، لا بھی ایک ہی ہوگا اور ہر دور کے لیے ایک ہوگا۔ اب اس کی سیکوینس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان آیات میں جن میں ہم کو خطاب کیا گیا ہے۔ اسی صورت شریفہ سورۃ البقرہ میں 177 نمبر کی آیت ہمیں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ پوری سیکوینس بیان کی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس آیت شریفہ کو لکھ لیا جائے، اس کا نمبر ہے سورۃ البقرہ 2/177۔ بار بار یہ آیت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، ہر شخص کے سامنے رہنی چاہیے کہ کس سیکوینس میں اللہ تعالیٰ اس سے نیکی چاہتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ نیکی ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنے رخ کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ولیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی ایماندار بنا رہے اللہ پر، ایمان رکھے اللہ پر اور آخرت کے دن کے حساب پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، قریب والوں پر، رشتہ داروں پر، اناتھوں، یتیموں پر، مسکینوں پر، راہ چلتے مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کرے عبادتیں اور دیتے رہے چیریٹیبل ڈیوز، اور وفاداری کرتے رہتے ہوں اپنے عہد و پیمان کی جب بھی عہد و پیمان کریں، اور صبر کرتے رہتے ہوں چاہے پریشانیاں ہوں، چاہے تکلیف کے حالات ہوں، چاہے پینک ٹائمز ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دعوی ایمان کو اپنے عمل سے سچ کر دکھایا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی پہ چل رہے ہیں۔ اس سیکوینس کو دیکھا جائے، اس سیکوینس میں بالکل صاف طور سے یہ جو آیت ابھی بنی اسرائیل کے خطاب والی پڑھی گئی، اس میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ دو سیکٹر کیے گئے ہیں۔ احادیث شریف کی اگر ٹرمینالوجی پر ہم غور کریں تو وہاں ایک ٹرم ہمیں ملتی ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ، اور یہ دونوں چیزوں کو الگ بتایا۔ انسان جو اس دنیا میں جیتا ہے، بہت ساروں کے اس کے اوپر حق نکلتے ہیں، بہت ساروں کے اس کے اوپر میں احسانات ہوتے ہیں، اور اسے یہ پیمنٹ کرتے ہی رہنا ہے اپنی لائف میں جتنا اس سے ہو سکے۔ اب اس کو پھر اگر غور کریں، ایک یہ کہ وہ اپنے اپروچ میں بالکل صحیح ہو، اللہ کے ساتھ ایماندار ہو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، اور اسے یہ پتا ہو کہ میرے ہر چھوٹے بڑے عمل کے لیے میں آخرت میں جواب دہ ہوں، اور میں اللہ کے سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اس سے چھپ کر کوئی عمل نہیں کر سکتا، اس کو ڈاج میں نہیں دے سکتا، اس سے میں اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا، سارا انتظام میرے لیے اس نے کر رکھا ہے، میرا ہر قول اور ہر فعل اور ہر عمل اور میرے دل اور دماغ میں اٹھنے والے ہر خیال کو وہ جانتا ہے، اور اس کے ریکارڈز بھی اس کے پاس میں تیار ہیں۔ میں کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ اگر میں نے انکار کیا اور ان گواہیوں کو بھی جھٹلا دیا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اب اس کی زبان پر سین، اس کے منہ پر سیل لگا دی جائے گی،
اور اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، اس کا بدن گواہی دے گا کہ اس نے کون سے گناہ کیے تھے۔ اس طرح سے انسان واچ میں اور کیمرہ میں ہے، ان کیمرہ اس کی ہر حرکت ہے، چاہے اجالے میں ہو، چاہے اندھیرے میں ہو، چاہے مجمع میں ہو، چاہے اکیلے میں ہو۔ انسان کو فرار اس سے حاصل نہیں ہے۔ اب اس کے اعمال میں اخلاص پیدا ہو جانا چاہیے، اور پھر اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر بھی اس کا ایمان ہو، اور اس کے بعد عمل کی صورت میں سب سے پہلے لیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرے، ذوی القربا، اس کے نیئرس کون ہیں، اس کے رشتہ دار کون ہیں، والیتاما، آرفن، ہیو ناٹس سوسائٹی کے ہوں، اس پر جا کے خرچ کرے، والمساکین وابن السبیل، غریب ہوں، نادار ہوں، راہ چلتے مسافر ہوں، والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والے بھی اور جن کی گردنیں پھنس گئی ہوں، چاہے ساہوکاروں کے قرضوں میں پھنسی ہوں، چاہے وڈیروں کے ہاں جا کے پھنسی ہوں، چاہے قانون کے اندر پھنس گئی ہوں۔ قانون بھی بہت سارے ایسے اندھے ہوتے ہیں اور ظالمانہ ہوتے ہیں کہ مظلوم بے گناہ پھنس جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے، مہاجنوں کے قرضوں میں کوئی ڈوبے ہوئے ہوں اور کسی طرح کی مصیبتوں میں جو گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، اس کو راحت دلانے کے لیے کوششیں کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے عہد و پیمان کی وفاداری کرے اور صبر کرے پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، پینک ٹائمز میں۔ اولئک الذین صدقوا، اپنے دعوے ایمان کو انہوں نے سچ کر دکھایا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں پرہیزگار۔ اب احادیث شریف کی ٹرمینالوجی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو حقوق العباد کا چیپٹر ہے اور حقوق اللہ کا چیپٹر ہے، حقوق اللہ میں ہم پر عبادتیں آتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ حقوق اللہ میں جاتے ہیں۔ حقوق اللہ سارے کے سارے ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز کے بارے میں رب تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن شریف میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے وقت کے اعتبار سے۔ اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ظہر کے وقت ظہر کی نماز، جمعے کے دن ظہر کے وقت جمعے کی نماز۔ روزے ہم پر فرض ہیں رمضان کے مہینے میں۔ حج اس کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اس کا پیریڈ بھی ہوتا ہے اور اس کا ریپیٹیشن بھی ہوتا ہے۔ نماز 5 بار ہو تو روزے 1 مہینے کے ہوں، تو حج تو زکوٰۃ سال میں 1 بار ہو تو حج زندگی میں 1 بار ہو۔ حقوق اللہ ٹائم باؤنڈ ہیں، لیکن حقوق العباد 24 آورز کا کام ہے، 24 آورز اینڈ 365 ڈیز کا کام ہے۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کنٹینیوس یہ عمل ہے، یہ کبھی بھی سامنے آ سکتا ہے، جب سامنے آئے تب اس کو کرنا ہے، اور جتنا اللہ نے نوازا اتنا زیادہ کرنا ہے۔ پھر ایک سوسائٹی کا وجود ہوگا، ایک ایسی سوسائٹی آئے گی جس میں ہیو ناٹس کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک ایسا دور اس دنیا نے دیکھا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں وہ نورانی دور آیا ہوا تھا کہ بڑے حصے میں، دنیا کے بڑے حصے میں غریبی ٹوٹلی ختم ہو گئی تھی۔ کوئی شخص بھوکا نہیں ہے، کوئی شخص غریب نہیں ہے، زکوٰۃ لے کے چلیں، مال لے کے چلیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لینے والے ہاتھ ختم ہو گئے، وہی ہاتھ دینے والے بن گئے، ہاتھ ختم نہیں ہوئے۔ لینے والے جو ہاتھ تھے وہ دینے والے بن گئے، اور ایسی بہار آئی اس لیے کہ وہ دین کتاب اللہ پہ قائم تھا۔ کتاب اللہ سے جو احکامات آئیں گے، کتاب اللہ سے جو لسٹ ملے گی نیکیوں کی، کتاب اللہ سے نیکیوں کی جو سیکوینس ملے گی، اس میں یہ بیلنس اتنا شاندار ہوگا کہ 365 ڈیز میں 24 آورز کرنے والے کام کون سے ہیں اور ٹائم باؤنڈ فرائض کون سے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اس کو فرق ایک مومن کو معلوم ہوگا، اور اس طریقے سے وہ اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو، اپنے اپروچ کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے اسٹائل کو سیٹ کرے گا کہ جہاں جتنی توجہ ہو برابر توجہ دے۔ معاشرہ کہیں ایسا کبھی نہیں بن سکتا اگر کتاب اللہ کی اسٹائل کے اوپر میں نیکیاں
ہو رہی ہوں معاشرے میں، تو معاشرہ اس طرح سے کبھی نہیں بنے گا کہ کہیں تو ایک دم رئیسی ہے اور کہیں انتہائی غربت اور پستی ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور چند ٹکوں کے اندر عصمتیں بک جائیں۔ ایسے غریب معاشرے اور اس طرح کے ڈیفرنٹ معاشرے جن کے اندر میں اتنا زبردست فرق ہو امیری اور غریبی کا، کبھی وجود میں نہیں آ سکتا اگر وہاں ایمان والے موجود ہوں، اور ان ایمان والوں کے پاس وہ سیکوینس موجود ہو، وہ احکامات موجود ہوں، ان کی پرسنل لسٹ نہ ہو، ان کی پرسنل چوائس نہ ہو، بلکہ اللہ نے جو ان کو بھیجا ہے احکامات، اس کے اعتبار سے اپنی سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ کریں۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، اس دنیا سے غریبی 23 سال میں جا سکتی ہے، صرف 23 سال میں ایک بار جا چکی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ قرآن سے جب دوریاں پیدا ہوئی تو نیکیوں کی خود کی الگ الگ لسٹ بنی، اور اس لسٹ کے تحت آدمی چلنے لگے، اعمال بہت ہو رہے ہیں لیکن سوسائٹی پہ اس کا اثر نہیں دکھائی دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کی سیکوینس کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ اس کو اور بھی دوسری جگہ تقریباً مضمون میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 درجن جگہ آیا ہوا ہے قرآن شریف میں، الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ ریفرنس کے ساتھ میں یہی سیکوینس ملے گی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد بالکل الگ الگ دکھائی دیں گے، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ سیکوینس کیا ہے جو اللہ تعالیٰ تم سے چاہتے ہیں۔ ایک آیت اور پڑھ دیتے ہیں ہم، یہاں وقت ہمیں اجازت دے رہا ہے۔ ابھی سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت شریفہ میں 36 نمبر کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، حکمن فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس آدمی کو حکم دے رہے ہیں جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ سب سے پہلا حکم اس پہ لاگو ہوتا ہے جو پڑھ رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اے ایمان والو، اے مومنو، عبادت کرنا صرف اللہ کی، اور کسی دوسرے کو، کسی دوسری چیز کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ مطلق نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ بیسٹ بیہیویئر۔ جہاں یہ سیکوینس آئی ہوئی ہے، ہر جگہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی، یعنی شرک کے بعد میں اگر کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا اللہ کے نزدیک تو والدین کی نافرمانی، اس کو ایمفیسائز اگر کیا جائے اور یہی آیتیں معاشرے کو بتائی جائیں، میری لسٹ میں نہ دوں بلکہ اللہ کی لسٹ دوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ کوئی والد اور کوئی والدہ ضعیفی کی حالت میں قسم پرسی میں نہیں رہے مومن معاشرے میں۔ ایمان والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرنا یا ان سے اچھا سلوک نہیں کرنا شرک کے بعد والا گناہ ہے، اور اس کے بعد میں یہ احسان کا سلسلہ تمہارا آگے جانا چاہیے، نیئرس کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، قریب کے پڑوسی یا رشتہ دار پڑوسی کے لیے، اور جس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اجنبی ہو، اس پڑوسی پر بھی تم کو احسان کرنا ہے، اور تمہارے بازو کی سیٹ پہ جو بیٹھا ہے اس پر بھی تمہیں احسان کرنا ہے، راہ چلتے لوگوں پہ تم کو احسان کرنے ہیں، تمہارے نوکر چکر اور سب آرڈینیٹس پہ احسان کرتے رہنا ہے۔ اور بے شک یاد رکھو تم کہ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا کسی شیخی خورے اور فخر کرنے والے کو۔ فخر کی نفسیات آتی ہے انسان میں جب وہ صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان ساری چیزوں کو بھولنا شروع کرتا ہے، اللہ کی کتاب سے دوریاں ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھ پر کس کس کے حق نکلتے ہیں۔ والدین کے سب سے پہلے حق نکلتے ہیں، اس کے بعد میں پوری یہ لسٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس حرام اور حلال کی لسٹ ہوا کرتی ہے، یہ لسٹ چلے گی یا وہ لسٹ جو اللہ نے فراہم کی۔ ونس اگین میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حرام اور حلال کو بھی کتاب اللہ سے دریافت کیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حرام کو دریافت کر لیجئے کہ بڑے بڑے ہمالیائی حرام کون سے ہیں جس سے ہم بچ جائیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ تم اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جس کے لیے میں نے تم کو منع کر دیا ہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزیں میں معاف کر دوں گا اور بڑی عزت سے تمہارا داخلہ جنت میں کروں گا۔ آئیے دیکھیں کہ وہ بڑے بڑے حرام کیا ہیں۔
وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں۔ یہ ہے سورۃ الانعام میں آپ کو لے جاؤں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ادھر آؤ، ادھر آؤ، تعالو، میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ تم کو پتہ ہی نہیں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا اور ایک نئی لسٹ پہ تم چلو گے۔ تم کو پتہ رہنا چاہیے کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا۔ سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی کو، ایسوسیٹ کرو کسی کو، اور دوسرا بڑا حرام یہ ہے کہ تم والدین کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ یہ پوری آیت اور اس کے بعد کی بھی 3 آیت حوالے اس لیے دیا کرتے ہیں کہ آپ کراس چیک کریں کتاب اللہ میں اور اپنے اعمال کو اور خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم بیان کر رہے ہیں، اس پر چلنے کی مطلق ضرورت نہیں، خود دیکھیں اور پھر وہیں سے اپنے پروگرام کو شیڈیول کریں۔ میں جو پروگرام دوں وہ شیڈیول آپ کا نہیں چلے گا، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں۔ شیڈیول تو وہی چلے گا جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اور ساری زندگی انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ آپ فرمائیے ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین پر احسان کرتے رہنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، اور فواحش، obscenity، بے حیائی کے کاموں کے ظاہری پہلو کی طرف بھی نہ جانا اور باطنی پہلو یہ بھی حرام ہے، اور کسی نفس کو قتل نہ کرنا الا بالحق، اس کی تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ، تاکہ تم عقل استعمال کرو کہ تمہاری زندگی اور تمہارے اعمال کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے حرام تم کو پتہ ہونا چاہیے جس سے تم، آپ، ہم، ساری انسانیت بچ سکے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے ہم کو یہ توفیق ملے کہ جس دین پہ ہم چل رہے ہیں کم سے کم اس کو کراس چیک کر لیں کہ کیا کتاب اللہ سے بھی وہ ٹیلی ہو رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہر گروپ کے لیے ضروری ہے۔ ہماری دعوت صرف ایک رہتی ہے، ہر گروپ کے لیے، جتنے بھی گروپ مسلمانوں میں ہیں، الحمدللہ ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن شریف سے اپنے آپ کو کریکٹ کرو۔ ہم نہیں بتائیں گے، کریکشن کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام آپ کا ہے۔ ہم سیلف کریکشن کی بات کہیں گے، آپ اپنے گروپ میں ہی رہیے، لیکن اپنے آپ کو، اپنی سٹائل، ایٹیٹیوڈ اور سوچ کو کتاب اللہ کے تحت لائیے، کتاب اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑیے، اسی میں خیریت ہے، ورنہ دین پہ عمل تو ضرور ہوگا، لسٹ ہماری فیبریکیٹڈ اور ہوم میڈ ہوگی، اللہ کی لسٹ سے ملے گی نہیں۔ تو جیسے ثواب کی ہمیں توقع ہے، کیا پتا کہ ویسا ملے یا نہ ملے، اس میں رزق ہے۔ اللہ اس رزق سے ہم کو بچائیں، توفیق دے مجھے بھی اور آپ کو بھی، میرا رب اور آپ سب کا رب اور تمام جہانوں کا رب، کہ اس کی کتاب کی طرف دین کے لیے رجوع ہوں۔ دین اس کے کتاب کے علاوہ ملنا مشکل ہے، اور اس کی عملی شکل احادیث شریف ہیں، اس کے علاوہ کہیں ملنا نہیں ہے۔ میں اور آپ ہر ایک کو، اپنے نفس کو بھی خود دعوت دیتا ہوں، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹو اور عمل کرنے کے لیے احادیث شریف کا نمونہ اپنے سامنے رکھو۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو، خطاؤں کو، نسیان کو، عصیان کو معاف فرمائے، میری اور آپ کی اور تمام مؤمنین اور مؤمنات اور مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔